میں کچن میں کھڑا اپنے لیے کڑک چائے بنا رہا تھا۔ بار بار زنیرہ کا خیال بھی آ رہا تھا کہ وہ ہوتی تو مجھے خود چائے بنا کر دیتی، ساتھ میں پکوڑے بھی تل دیتی، کیونکہ موسم سہانا تھا، باہر تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ بار بار کھڑکیوں کے پردے اس طوفانی بارش میں پھڑ پھڑانے لگتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے ساون آج کے دن ہی پورا برس جائے گا۔ میں چائے کا کپ پکڑے اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑا۔ سامنے لاؤنج میں لگے بڑے سے وال کلاک پر رات کے 8 بج رہے تھے۔ زنیرہ اور احمد کو میکے گئے آج تیسرا دن تھا۔ پورا گھر خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ خیر میں اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تاکہ چائے پینے کے ساتھ ساتھ آفس کا کچھ کام بھی کر سکوں۔ میرا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ میں جیسے ہی پہلا زینہ چڑھنے لگا، اچانک سے ڈور بیل بجی اور میرے قدم وہیں جامد ہو گئے۔ بھلا اس قدر تیز طوفانی بارش میں کون ہو سکتا ہے؟ کہیں زنیرہ واپس تو نہیں آ گئی؟ مگر اتنی جلدی؟ نہیں، میرے بغیر کیسے آ سکتی ہے؟ میں اسے لینے جاؤں گا تبھی آئے گی۔ میں ذہن میں یوں ہی قیافے لگاتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے واپس مڑا۔ چائے کا کپ میں نے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا اور دروازے کے پاس پہنچا۔ انٹرنس سے مین گیٹ کا فاصلہ تھوڑا کم تھا، مگر پھر بھی میں بھیگ چکا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ کون ہے اس وقت؟ کیونکہ وہ ڈور بیل پر ہاتھ رکھ کر شاید ہٹانا بھول چکا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے والا منظر دیکھ کر بالکل سکتے میں آ گیا، کیونکہ سامنے ایک اجنبی سی لڑکی کھڑی تھی جس کی عمر تقریباً 25 سال تھی اور جس کا جسم مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ اس کا لباس اس کے جسم سے چپکا ہوا تھا، دوپٹے سے بے نیاز تھی، گیلے بالوں سے پانی کے قطرے کچھ کپڑوں پر اور کچھ زمین پر گر رہے تھے۔ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ عجیب طرح کی صورتحال تھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں محترمہ، اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں اس قدر طوفانی بارش میں؟ کہنے لگی وہ ایکچولی میں اپنے آفس سے نکلی تھی، ایک رکشہ کروایا تھا لیکن وہ رکشہ راستے میں خراب ہو گیا۔ اس تیز طوفانی بارش میں کوئی اور سواری نہیں مل رہی تھی۔ کیا میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے گھر قیام کر سکتی ہوں؟ کیونکہ بارش بہت زیادہ تیز ہو رہی ہے اور باہر کھڑے رہنا بہت مشکل ہے، اوپر سے بجلی بھی اتنی چمک رہی ہے۔ وہ تھر تھر کانپے جا رہی تھی، ساتھ میں وضاحت کر رہی تھی۔ میں کچھ دیر تو شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں اتنا سنگ دل تو نہیں تھا کہ ایک مظلوم اور بیچاری لڑکی کی مدد نہ کر سکوں۔ اگر تو وہ مجھ سے لفٹ مانگتی تو میں فوراً سے اسے لفٹ دے دیتا، مگر وہ میرے گھر میں رہنا چاہ رہی تھی، وہ بھی کچھ دیر کے لیے، اور میں جانتا تھا کہ بارش اس قدر تیز ہے کہ شاید اسے رات یہیں رکنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ بھی کہتا، ایک دم سے بجلی زور سے کڑکی اور وہ سہم کر دروازے کے بالکل ساتھ آ لگی جہاں پر میں کھڑا تھا۔ میں نے اسے اندر آنے کو بولا۔ وہ بیچاری لڑکی بھلا میرا کیا بگاڑے گی؟ میں نے کہا اچھا آپ اندر آ جائیں، اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہ تو جیسے میری اجازت کی منتظر تھی۔ فوراً میں راستے سے ہٹا اور وہ اندر کی طرف بھاگ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا کیونکہ بارش بے انتہا تیز ہو رہی تھی، جیسے سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گی۔ مگر میں اس بات سے بے خبر تھا کہ یہ بارش میری خوشیاں، میرا سکون اور میرا سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گی، کیونکہ یہ رات میری زندگی کی ایک ایسی رات میں بدلنے والی تھی جو شاید مرنے کے بعد مجھے قبر میں ڈرایا کرے گی، کیونکہ مجھے یہ نیکی گلے پڑ گئی تھی۔ میں نے اسے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔ وہ پوری طرح سے بھیگ گئی تھی۔ کہنے لگی آپ کا صوفہ خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نیچے ٹاول رکھ لینا، میں آپ کے لیے ٹاول لے کر آتا ہوں۔ کہنے لگی کیا میں کسی کمرے میں جا کے چینج کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، یہ ساتھ والا کمرہ خالی ہے، آپ وہاں چلی جائیں۔ کہنے لگی وہ تو ٹھیک ہے مگر میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ اس نے اپنا پرس ایک طرف کو رکھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے کہا میں بھی کتنا پاگل ہوں، آپ ساتھ والے کمرے میں جائیں، میں اپنی بیوی کا کوئی ڈریس لے کر آتا ہوں، آپ وہ پہن لیجئے گا۔ کہنے لگی بہت شکریہ، آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں، آپ نے مجھے بہت بڑا فیور دیا ہے آج۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، انسان ہی انسانوں کے کام آتے ہیں، آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں۔
وہ ابھی تک کانپ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے سردی لگ گئی ہو۔ میں اپنے کمرے میں سے ٹاول اور کپڑے لینے چلا گیا اور وہ ساتھ والے کمرے میں نیچے چلی گئی۔ میرا چائے کا کپ نیچے لاؤنج میں میز پر پڑا کپ کا ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر خیر ہے، میں دوبارہ سے بنا لوں گا۔ وہ لڑکی کافی دبلی پتلی تھی، شاید زنیرہ کے کپڑے اسے تھوڑے سے کھلے ہوتے، کیونکہ زنیرہ کا جسم تھوڑا سا بھرا بھرا تھا۔ میں نے اس کے کپڑوں میں سے ایک مناسب سا سوٹ نکالا اور ٹاول لے کر نیچے روم میں جانے لگا، جہاں میں نے اس لڑکی کو جانے کا بولا تھا۔ نہ جانے کون بیچاری تھی جو اس موسم میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آیا تھا۔ میں اپنی دھن میں چلتا جا رہا تھا، اس لیے روم کا دروازہ نوک کیے بغیر اندر داخل ہو گیا، مگر جیسے ہی میں نے اگلا منظر دیکھا، ایک دم میرے قدم زنجیر ہو گئے۔ میں بری طرح سے چونک گیا۔ زنیرہ کے کپڑے میرے ایک ہاتھ میں تھے، دوسرے ہاتھ میں ٹاول تھا، وہ دونوں ہی فرش پر گر گئے، کیونکہ وہ لڑکی میری سوچ سے بہت بڑی چیز نکلی۔ اس نے اپنے کپڑے اتار کر نیچے فرش پر ڈال رکھے تھے اور خود صوفے پر نیم دراز سی لیٹی ہوئی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ صوفے کی میری جانب پشت تھی، مگر اس کی بے حجاب دودیا ٹانگیں صوفے سے آدھی باہر لٹکی ہوئی تھیں اور وہ اپنی تھوڑی صوفے کی سیٹ سے ٹکائے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں اس قدر شرمندہ ہوا کہ حد نہیں۔ مجھے دروازہ نوک کر کے اندر آنا چاہیے تھا۔ میں نے وضاحت کی اور جانے کے لیے مڑا، کہنے لگی، 1 منٹ رک جائیں، جو کپڑے آپ نے فرش پر پھینکے ہیں وہ مجھے تو پکڑا دیں، کیونکہ میں اٹھ نہیں سکتی۔ میں اس طرح کی کسی سچویشن میں پہلی بار گرفتار ہوا تھا کہ ایک بالکل نامحرم اجنبی لڑکی جس سے میں زندگی میں پہلی بار ملا تھا، وہ میرے ہی گھر کے ایک کمرے میں اس حالت میں مجھ سے کپڑے مانگ رہی تھی جو اسے پہننے تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں واپس پلٹ جاؤں یا اسے وہ کپڑے تھما دوں، مگر نہ جانے میں کس ٹرانس میں تھا۔ میں نے فرش پر پڑے ہوئے کپڑے اٹھائے، ٹاول بھی اٹھایا، اپنی نظریں جھکائے آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ میں ایک شریف لڑکا تھا۔ میری نظروں میں کبھی بھی کسی نامحرم عورت کے لیے کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا، کیونکہ میں صرف اور صرف زنیرہ سے محبت کرتا تھا، جو کہ میری شریک حیات تھی اور مجھے دل و جان سے عزیز تھی۔ مجھے اس کے علاوہ کسی دوسری لڑکی پر نظر ڈالنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، نہ ہی میں اس طرح کا مرد تھا، مگر آج مجھے ایک ایسی سچویشن سے گزرنا پڑ رہا تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی میں کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا چلو اسے کپڑے پکڑا کر انہی الٹے قدموں واپس چلا جاؤں گا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ میرے پاس نہیں بچا۔ میں نے جیسے ہی اسے کپڑے تھمائے، اس نے جان بوجھ کر اپنی انگلیوں سے میری کلائی پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور میرے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، کیونکہ وہ شکل سے ایک معصوم اور شریف گھرانے کی لڑکی لگتی تھی، جس کی مدد میں نے صرف اس لیے کی تھی کہ وہ کافی زیادہ بے بس اور مجبور تھی۔ میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، لیکن وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا تھا، اور اس کی نظروں میں اس قدر والہانہ پن اور جنون رقم تھا کہ مجھے بے انتہا بے چینی محسوس ہونے لگی۔ میرا گھبراہٹ سے برا حال ہونے لگا۔ میں خود کو کوسنے لگا کہ میں نے کیا مصیبت اپنے گلے ڈال لی۔ اس نے کپڑے تھام کر کہا، مجھے کچھ اور بھی چاہیے، کیا مجھے لا دیں گے؟ اور میں ایک دم حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، جی بتائیے آپ کو اور کیا چاہیے؟ کہنے لگی، برا، کیونکہ میرا برا گیلا ہو گیا ہے اور وہ میں نے فرش پر پھینک دیا ہے۔ بے اختیار میری نظروں نے اس کے کپڑوں کا تعاقب کیا، جو کہ فرش پر کسی گٹھڑی کی صورت پڑے تھے، اور ان کے اوپر وہ سیاہ رنگ کا برا بھی پڑا تھا۔ میں نے خود کو ملامت کی اور نظریں پھر سے جھکا لی۔ اب تو میرا شرم سے برا حال ہو رہا تھا۔
حالانکہ میں ایک مرد تھا مگر اس قدر بے باک نہیں تھا جتنی وہ لڑکی تھی۔ بھلا اسے کیا ضرورت تھی اس طرح کی فرمائش مجھ سے کرنے کی؟ مجھے اب اس پر غصہ آنے لگا، مگر میں نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، سوری، میں وہ نہیں لا کر دے سکتا کیونکہ مجھے نہیں معلوم میری بیوی اس طرح کی چیزیں کہاں پر رکھتی ہے، اور ویسے بھی شاید آپ کو میری بیوی کے کپڑے بھی کھلے ہوں۔ میں نے اشارہ کپڑوں کی طرف کر کے اسے بات سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ بلا کی بے شرم تھی۔ کہنے لگی، کیا آپ کی بیوی موٹی ہے؟ اوہ، آپ تو کافی زیادہ ہینڈسم مرد ہیں، کیا آپ اس طرح کی موٹی بیوی کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں؟ وہ اس قدر پرسنل سوال مجھ سے اتنے گھٹیا طریقے سے پوچھ رہی تھی کہ میرا دل چاہا میں اس کے منہ پر تھپڑ جڑ کر اسے گھر سے نکال دوں، مگر ابھی تک باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ میں اسے گھر سے یوں نکلنے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا، جبکہ میں نے خود ہی اسے گھر میں آنے کی دعوت دی تھی۔ میں نے اسے ایک دم سے غصے کی حالت میں دیکھا اور کہا کہ بہتر ہے آپ اس طرح کی باتیں مجھ سے نہ کریں، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں اور کس کے ساتھ نہیں ہوں۔ آپ جلدی سے چینج کریں اور بارش تھمنے کا انتظار کریں تاکہ میں آپ کو دروازے تک چھوڑ سکوں۔ میں نے انتہائی ناگواری سے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر آنے کے بعد مجھے اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ حد نہیں۔ اس طرح کی لڑکی سے میرا زندگی میں پہلی بار پالا پڑا تھا، جو اس قدر بے باک اور بدتمیز تھی۔ اس میں کسی قسم کا کوئی لحاظ نہ تھا۔ خیر، اب جیسے تیسے یہ رات تو کاٹنی پڑے گی۔ اس کے بعد صبح ہوتے ہی میں اسے چلتا کروں گا۔ میں کچن میں گیا اور کافی بنانے لگا، کیونکہ میری کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی اور میرے سر میں انتہائی درد تھا۔ پھر سوچا کہ ایک کپ اس کے لیے بھی بنا دیتا ہوں، چاہے وہ اس قدر بدتمیز ہے مگر پھر بھی وہ میری مہمان ہے اور سردی سے ٹھٹر رہی ہے۔ مجھے اس قدر بھی سفاکی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے میں نے ایک کپ کے بجائے 2 کپ کافی بنا لیے اور اس بار اس کے دروازے پر دستک دینا نہیں بھولا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو اس نے زنیرہ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے لمبے بال ابھی تک گیلے تھے جس کو اس نے سائیڈ پر ڈال دیا تھا۔ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی مجھے اس وقت شدید طلب ہو رہی تھی کافی کی۔ آپ نے تو میرے دل کی بات بوجھ لی۔ میں اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کیے ہوئے اس کے قریب گیا اور ایک کپ اسے تھما کر کہا، آپ کافی پیجئے اور اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو میں وہ بھی لا دیتا ہوں، ورنہ پھر میں اپنے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ آپ آج رات یہیں پر آرام کیجئے اور صبح ہوتے ہی آپ جا سکتی ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جانے اس کی آنکھوں میں کیسی شوخی اور شرارت تھی، مگر میں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ کہنے لگی، آپ بھی میرے ساتھ بیٹھیے نا، مل کر کافی پیتے ہیں، میری کمپنی آپ کو بور نہیں کرے گی۔ ویسے بھی آپ کو کافی پینے کے بعد ہی سونا ہے نا، تو جب تک کافی ختم نہیں ہوتی آپ میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں۔ وہ دوستانہ انداز میں بولی تھی۔ میں نے کہا، نہیں تھینک یو، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ آفس ورک کرنا ہے۔ کہنے لگی، آپ کون سی کمپنی میں جاب کرتے ہیں؟ میں نے کہا، میں جاب نہیں کرتا، وہ میری اپنی ہی کمپنی ہے، میں اس کمپنی کا CEO ہوں۔ دراصل یہ گیمنگ کمپنی ہے جس کا ہیڈ آفس چائنا میں ہے۔ یہاں پاکستان میں اس کی ایک ہی برانچ ہے اور اس کا CEO میں ہوں۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وضاحت دے دی اور وہ ایک دم سے حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، ارے واہ، مجھے تو خود بڑا انٹرسٹ ہے گیمز میں۔ اچانک اس نے میری کمپنی کا نام لیا تو میں بالکل حیرت سے گنگ اسے دیکھتا رہا۔ کہنے لگی، میں ایک بار انٹرویو کے لیے گئی تھی مگر شاید میں اتنی اہل نہیں تھی کہ وہاں پر جاب کر سکتی، اس لیے مجھے کہیں اور جاب مل گئی کیونکہ میں کمپیوٹرز میں کافی اچھی ہوں۔ وہ لڑکی بے باک ضرور تھی مگر کافی زیادہ ذہین معلوم ہوتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں صوفے پر بیٹھ گیا، سوچا کہ کافی پی کر وہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ ابھی کافی کے 2-3 گھونٹ ہی پیے تھے۔ مجھ سے کہنے لگی، کیا مجھے ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ بہت پیاس لگی ہے۔ میں نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں ابھی لاتا ہوں۔ نہ جانے میرا موڈ ایک دم سے اچھا کیسے ہو گیا، مجھے خود بھی حیرت تھی۔
شاید اس لڑکی کو مخالف کو اپنی باتوں میں الجھا لینے کا ہنر اچھے سے آتا تھا۔ میں اٹھا اور کمرے سے نکل آیا، کچن میں گیا، پانی کا ایک گلاس میں نے ڈالا اور واپس کمرے کی طرف مڑ گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی گھونٹ گھونٹ کافی پی رہی تھی اور سوچتی ہوئی نظروں سے سامنے دیوار پر دیکھ رہی تھی جہاں پر ایک پینٹنگ آویزہ تھی۔ کہنے لگی، آپ کو پینٹنگ کا کافی زیادہ شوق ہے؟ میں نے کہا، یہ شوق میرا نہیں ہے، میری بیوی زنیرہ کا ہے، اور یہ پینٹنگ اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے کیونکہ وہ ایک آرٹسٹ ہے۔ میں نے محبت اور مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اپنی بیوی کا ذکر کیا تو وہ ایک دم سے حیران ہو گئی۔ کہنے لگی، واہ، کمال کی آرٹسٹ ہے آپ کی بیوی بھی، آپ دونوں کی جوڑی واقعی پرفیکٹ ہے۔ اور سوری، میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کی بیوی کے بارے میں جو کہا، میں اس پر معذرت چاہتی ہوں، اور میرے دل میں جو تھوڑا بہت غبار اس کے بارے میں تھا ایک دم سے اتر گیا۔ میں نے اس کی معذرت قبول کی اور اپنی کافی کا کپ اٹھا کر گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ وہ دنیا جہان کی باتیں میرے ساتھ کرنے لگی، جیسے ہماری کوئی بہت ہی زیادہ پرانی شناسائی ہو اور دو بچھڑے ہوئے دوست مدتوں بعد ملتے ہیں۔ میں اپنے آفس میں بھی اپنے امپلائیز سے کافی دوستانہ انداز میں بات چیت کر لیا کرتا تھا، اور میری اپنی کولیگ سے اچھی خاصی دوستی بھی تھی، اس لیے مجھے اس سے بات کرنا بھی کوئی اس قدر نامناسب نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنی اسٹرگل کے بارے میں بتا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر اپنی محنت کے بل بوتے پر اس مقام تک پہنچی ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنی محنت کے بل بوتے پر کچھ کر گزرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ I appreciate your efforts۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب سی پراسراریت تھی اور اس کی آنکھیں بہت گہری تھی، جیسے ان میں بے پناہ راز چھپے ہوں۔ وہ کوئی عام سی سیدھی سادی لڑکی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ کافی کا آخری گھونٹ اپنے اندر اتارنے کے ساتھ مجھ پر ایک عجیب سا خمار اور نشہ سا چڑھنے لگا۔ حالانکہ کافی پی کر میں مزید فریش ہو جاتا تھا، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے میرا سر بھاری بھاری ہو رہا ہے۔ بار بار آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ شاید کل رات بھی میں دیر تک جاگنے کی وجہ سے اچھی نیند نہیں لے پایا تھا، اس لیے مجھے نیند آ رہی تھی، مگر میں یوں وہاں سے اٹھ کر اچانک نہیں جانا چاہتا تھا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے، اس لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی کافی ختم کرنے لگا اور وہاں بیٹھا رہا، مگر وہ بہت زیادہ فریش لگ رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ کو تو نیند آ رہی ہے؟ میں نے کہا، لگتا تو ہے، آپ بھی اپنی کافی ختم کر کے سو جائیے گا۔ کمرے میں ہیٹر چلنے کی وجہ سے کمرہ کافی گرم ہو چکا تھا اور باہر بارش اب بھی ترپڑ برس رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ میرے قریب آ رہی ہے۔ میں بار بار اپنی آنکھیں مسل رہا تھا۔ اس طرح سے تو میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں بیٹھے بٹھائے اونگنے لگتا۔ اچانک میرے ہاتھ سے کافی کا کپ لرزنے لگا اور اس نے آگے بڑھ کر وہ کپ تھام لیا اور میز پر رکھ دیا، مگر اس کے ہاتھ ابھی تک میرے ہاتھوں میں تھے۔ وہ اپنی لمبی مخروطی انگلیوں سے میری ہتھیلی کی پشت کو سہلا رہی تھی اور میں چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہیں پا رہا تھا۔ میرا دماغ بالکل معوف ہو رہا تھا۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ ایک دم سے میرے پہلو سے چپک کر بیٹھ گئی ہے۔ اس کا وجود میرے وجود سے بالکل چپک گیا تھا اور میں یوں ہو گیا تھا جیسے مجھ پر فالج کا اٹیک آ گیا ہو۔ میں بولنے، ہلنے جلنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا ہوں۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ لڑکی اب گستاخیوں پر اتر آئی تھی۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا، منع کرنا چاہتا تھا کہ دور ہٹو مجھ سے، میں اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ کیا بدتمیزی ہے۔ مگر اس کی من مانیاں عروج پر پہنچ چکی تھی۔ میں تو حیرت زدہ سا ہو گیا تھا۔ کوئی لڑکی اس قدر بے باک کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک شریف مرد کی شرافت کے ساتھ کھلواڑ کر دے؟ وہ مکمل طور پر مجھے اپنے بس میں کر چکی تھی اور میں بے بسی سے
اپنے آپ پر ظلم سہتا گیا۔ کھڑکیوں کے باہر بارش یوں ہی تڑ تڑ برستی رہی۔ باہر طوفان تھم چکا تھا مگر اندر طوفان ابھی تھما نہیں تھا۔ لگ رہا تھا جیسے میرا سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا۔ صبح ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی تو میں اسی صوفے پر آڑھا ترچھا سا پڑا تھا۔ میری شرٹ نیچے فرش پر گری پڑی تھی۔ کچھ دیر تو میرا سر اس قدر بھاری ہو رہا تھا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، مگر جب سمجھ آئی تو ایک دم جھٹکے سے اٹھا اور اپنا حلیہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ جلدی سے لحاف کو اپنے اوپر اچھی طرح سے لپیٹا کیونکہ میرے جسم پر کپڑے ندارت تھے۔ میں وہیں صوفے پر ڈھیر سا ہو گیا کیونکہ میرا سب کچھ ایک ہی رات میں ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ میری عزت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ میری شرافت کہیں منہ بسور کر سسک رہی تھی۔ میری مردانہ انا کو اس قدر ٹھیس پہنچی تھی کہ شاید ہی اب میں دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتا۔ سب سے پہلا خیال مجھے اس پاگل لڑکی کا آیا جس نے مجھے اپنے جنون کا نشانہ بنا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کمرہ خالی تھا، بالکل میرے دل کی طرح۔ میں نڈھال قدموں سے اٹھا، باہر کی جانب جانے لگا۔ میرا سر ابھی تک پوری طرح سے چکرا رہا تھا، جسم بھی کافی درد کر رہا تھا، جیسے مجھے رات بھر بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑی ہو۔ سامنے لاؤنج میں ایک بڑا سا آئینہ لگا ہوا تھا۔ میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو ایک دم میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی کیونکہ میرے جسم پر ہر طرف ناخنوں کے نشان سب تھے اور چہرے پر بھی جا بجا زخموں کے نشان تھے۔ وہ لڑکی نہیں، کوئی جنگلی بلی تھی جو میرا یہ حشر کر کے نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا ابھی اسے اپنے سامنے لاؤں اور اس کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دوں۔ مجھے تو اپنی ہی نیکی گلے پڑ گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے گھر میں پناہ کیا دی، اس نے تو میرا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ میری کمر پر بھی جا بجا ناخنوں اور کھرونچوں کے نشان تھے، مگر یہ نشان تو شاید مٹ جاتے، پر جو گھاؤ مجھے لگ گیا تھا وہ کیسے مٹتا، کیونکہ آج تک میں نے زنیرہ کے علاوہ کسی لڑکی کو میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے زنیرہ سے بے تحاشا محبت تھی، اسے دھوکہ دینے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ میں بالکل بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میں اب اپنی بیوی کو کیا جواب دوں گا؟ وہ تو اس بات کا یقین ہی نہیں کرے گی کہ میرے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہے، کیونکہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک عورت ایک مرد کے ساتھ زبردستی کر کے چلی جائے اور مرد کا اس میں کوئی عمل دخل نہ ہو، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ مرد کو ہی غلط سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح کی بے باکی صرف مرد ہی کر سکتا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا اس لڑکی کو تلاش کروں گا، اس سے پوچھوں گا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، ایک نیکی کی تھی تمہارے ساتھ اور تم نے اتنا گھنونا کھیل کھیلا میرے ساتھ اور چلی گئی۔ میں یہ سب زنیرہ کو بتانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ چاہے وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی تھی مگر شاید وہ میرا اعتبار کرتی یا نہ کرتی، اور اگر اس نے میرا اعتبار نہ کیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی، میں تو چند دن اس کے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا، پوری زندگی کیسے رہوں گا؟ مجھے اس انجان لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی جس نے میرا یہ حال کر دیا تھا۔ وہ کوئی نفسیاتی مریض لگتی تھی یا کوئی جنونی جس نے مجھے اپنے جنون کا نشانہ بنایا تھا۔ سارا دن میں یوں ہی بلایا بلایا پھرتا رہا۔ میری شخصیت کا اعتماد مسخ ہو چکا تھا اور میری مردانہ انا پر گہری چوٹ پہنچی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی بہت جلد ایک بہت بڑے طوفان کی نظر ہونے والی ہے، کیونکہ اس لڑکی نے صرف اسی پر بس نہیں کیا تھا۔ دوپہر کے 3 بجے مجھے زنیرہ کی کال آنے لگی۔ میں کچھ لمحے تو موبائل کی اسکرین کو گھورتا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے کیسے بات کروں، کہیں وہ میرے لہجے سے میرے اندر کا حال نہ جان لے، مگر مجھے کال اٹھانی تھی ورنہ وہ پریشان ہو جاتی۔ میں نے اپنے آپ کو بالکل نارمل ظاہر کیا، کہا کہ زنیرہ کیا بات ہے، کیسی ہو تم، فون کیوں کیا؟ کہنے لگی کیا مطلب، میں آپ کو کال نہیں کر سکتی،
آپ نے سارا دن میری خیریت ہی نہیں پوچھی، ورنہ تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد کال کر کے پوچھتے تھے۔ وہ ایسے نروٹھے پن سے بولی تو میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے کہا بس میں تھوڑا سا بیزی تھا، آفس کا کام تمہیں پتہ تو ہے۔ کہنے لگی آپ جلدی سے آ جائیں، مجھے اور احمد کو لے جائیں، آپ کا بیٹا آپ کو بہت مس کر رہا ہے۔ بیٹے کی آڑ میں وہ اپنا بھی ذکر کر رہی تھی، مگر وہ زبان سے نہیں کہے گی کہ وہ مجھے مس کر رہی ہے۔ میرے لبوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا 2-3 دن اور وہاں رہ لو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اور وہ جیسے حیران ہوئی، جیسے اسے توقع نہیں تھی کہ میں اسے ایسے کہوں گا۔ کہنے لگی لگتا ہے آپ نے میرے بغیر رہنا سیکھ لیا، ورنہ تو ہر وقت میرے سر پر منڈلاتے رہتے تھے۔ میں نے کہا اسی لیے تو تمہیں ریسٹ دینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں، میں نے بہت ریسٹ کر لیا، آپ آ جائیں، ہمیں لے جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور میں عجیب طرح کی مشکل میں پھنس گیا۔ میں اس حالت میں زنیرہ کو فیس نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی تو میرے زخم تازہ تھے، جا بجا جسم پر کھرونچوں کے نشان رقم تھے، اور جو گھاؤ میری روح کو لگا تھا وہ تو شاید کبھی نہ بھر پائے۔ میں ایک دم سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور پھر سے رونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اگر میں اپنی بیوی کو سچ بتاتا تو شاید اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتا، کیونکہ وہ ایک عورت ہی تھی نا، اور میرا بیٹا جو ابھی صرف 2.5 سال کا تھا، میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن گیا تھا۔ میں مرے مرے قدموں سے اٹھا، گاڑی کی چابی نکالی، اپنا حلیہ آئینے کے سامنے درست کیا، مگر ایک ہی رات میں میری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ مگر مجھے اسے لینے کے لیے جانا ہی تھا، مگر جانے سے پہلے میں نے سارے ثبوت مٹا دیے تھے، کیونکہ وہ لڑکی اپنے کپڑے وہیں پر چھوڑ گئی تھی اور زنیرہ کے لباس میں گھر سے چلی گئی تھی۔ میں نے اس کے کپڑے اٹھائے اور ان پر تیل چھڑک کر ان کو آگ لگا دی، کمرے کی صفائی اچھی طرح سے کر دی، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھ دی، مگر میں ہی اپنی جگہ پر نہیں رہا تھا۔ اور پھر میں زنیرہ کو لینے چلا گیا۔ اسے لے کر واپس آیا تو وہ راستے میں بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ تو 3 راتوں میں سوکھ کر کانٹا بن گئے۔ میں جانتی تھی کہ آپ میری جدائی میں بہت تڑپیں گے، مگر آپ کی حالت اس قدر خراب ہو جائے گی یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ بار بار میرے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھ لو بیوی کے بغیر شوہر کی کیا حالت ہوتی ہے۔ کہنے لگی اگر ایسی بات ہے نا، میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ میری حالت دیکھ کر اداس ہو گئی اور میرا دل مزید زخمی ہو گیا۔ احمد اس کی گود میں کھیل رہا تھا۔ ہم ایک مکمل فیملی تھے، بالکل پرفیکٹ کپل، کیونکہ شادی کے بعد ایک بار بھی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھتے تھے، ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور ہمارا بیٹا جب اس دنیا میں آیا تو اس محبت کو ایک سند مل گئی تھی، مزید پکی ہو گئی تھی۔ مگر پھر بھی میاں بیوی کا رشتہ ایک کانچ کی طرح ہوتا ہے، ذرا سی دراڑ آنے پر کرچی کرچی ہو جاتا ہے، اور اس کی کرچیاں آنکھوں میں چبھ جاتی ہیں۔ جب میں گھر پہنچا تو جیسے ایک قیامت میری منتظر تھی۔ شام کے تقریباً 7 بج چکے تھے۔ میں احمد کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا کیونکہ وہ سو چکا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹایا۔ زنیرہ نیچے کچن میں چائے بنانے گئی تھی کیونکہ کھانا ہم کھا کر آئے تھے۔ میں ایک دم سا نڈھال سا ہو کر احمد کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ اچانک باہر ڈور بیل کی آواز آئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر دیکھتا کہ کون ہے۔ میں نے سوچا زنیرہ خود ہی دیکھ لے گی۔ تھوڑی دیر بعد زنیرہ کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پھولا ہوا لفافہ تھا۔ کہنے لگی کاشان، شاید تمہارا کوئی پارسل آیا ہے۔ میں نے ایک دم آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹایا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا لیکن میں نے تو کچھ آرڈر نہیں کیا تھا، پھر یہ کیا ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں، کھول کے دیکھتی ہوں۔ جیسے ہی اس نے ایک طرف سے اسے کھولا تو لفافے کے اندر سے فرش پر کچھ گرا تھا، جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے لگا شاید میں اپنے قدموں پر کبھی کھڑا نہیں ہو پاؤں گا، کیونکہ میری زندگی مکمل تباہ ہو چکی تھی۔ میری محبت ریت کی مانند میری مٹھی سے سرکتی ہی جا رہی تھی،
اور زنیرہ زخمی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اسے بھی یقین نہ آیا ہو کہ یہ سب کیا ہے۔ اور میں تو ایسے ہو گیا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب بڑھنے لگا اور وہ ایک ایک قدم مجھ سے دور جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے دونوں کندھوں سے تھامتا، اسے خود سے حقیقت بتا دیتا کہ یہ سب کیا ہے، وہ میری بات سنے بغیر ہی جلدی سے کمرے سے نکلی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اور مجھے لگا کہ شاید اب خوشیوں کے سارے دروازے میرے لیے بند ہو چکے اور صرف لامتناہی عذاب میرا منتظر ہے، کیونکہ اس لفافے کے اندر